ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، اور جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ حضرات، بارشیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن بارش کے ہونے کا مزاج یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی مرتبہ بارش نہیں ہوتی، بلکہ اگر مالدہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ فرقہ میں بارش ہو، اگر فرقہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ بردوان میں بارش ہو، اگر بردوان میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کولکاتہ میں بارش ہو، اگر کولکاتہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اڑیسہ میں بارش ہو، اگر اڑیسہ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آندھرا میں بارش ہو، اگر آندھرا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کیرلا میں بارش ہو، اگر کیرلا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کرناٹکا میں بارش ہو، اگر کرناٹکا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ بہار میں بارش ہو، اگر بہار میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اتر پردیش میں بارش ہو، اگر اتر پردیش میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مہاراشٹرا میں بارش ہو، اگر مہاراشٹرا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مدھیہ پردیش میں بارش ہو، اگر مدھیہ پردیش میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ چھتیس گڑھ میں بارش ہو، اگر چھتیس گڑھ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آسام میں بارش ہو، اگر آسام میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ جھارکھنڈ میں بارش ہو۔ تو جہاں بارش ہوتی ہے اسی زمین کا سینہ سیراب ہوتا ہے، جہاں بارشیں ہوتی ہیں اسی زمین کی تشنگی بجھتی ہے، جہاں بارشیں ہوتی ہیں اسی زمین پہ ہریالیاں اگتی ہیں، جہاں بارشیں ہوتی ہیں اسی زمین پہ سبزہ اگتا ہے، جہاں بارشیں ہوتی ہیں اسی زمین پہ کلیاں کھلتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دو، مالدہ اور نبی نگر کے جیالو اور دیالو مسلمانوں، اللہ نے آسمان کا شامیانہ تان دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، چاند و سورج کی لائٹ لگا دی، ستاروں کی انجمن کو پیدا فرما دیا۔ جب یہ دنیا بن گئی اور یہ دنیا سج گئی تو حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انسانوں کی آمد کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن جب دنیا میں انسانوں کی کثرت ہوئی تو انسانوں نے خدائے واحد کی پرستش کے بجائے بے ساختہ بتوں کے سامنے اپنی جبین عبودیت کو جھکانا شروع کر دیا، بے ساختہ بتوں کو اپنا معبود برحق ماننا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ اللہ کے بندے زمین پہ رہ کر گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، صبح بھی گناہ کر رہے ہیں، دوپہر میں بھی گناہ کر رہے ہیں، شام کو بھی گناہ کر رہے ہیں، رات میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں میں گزرتا جا رہا ہے۔ جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین کا سینہ تپنے لگا، زمین کا سینہ جلنے لگا، زمین کی پیاس پڑنے لگی، زمین کی ہریالیاں ختم ہونے لگی، تو زمین نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگار
یہ تیرے بندے میرے سینے پہ زندگی کے صبح و شام گزار رہے ہیں، مولا تیری عبادت کے بجائے بے ساختہ بتوں کے سامنے اپنی جبین عبودیت کو جھکاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے یہ صبح بھی گناہ کرتے ہیں، یہ دوپہر میں بھی گناہ کرتے ہیں، یہ شام کو بھی گناہ کرتے ہیں، یہ رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، یہ سو کے اٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، سونے سے پہلے گناہ کرتے ہیں۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے پاپ کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے میرا سینہ تپ رہا ہے، میری پیاس بڑھ رہی ہے، میری ہریالیاں ختم ہو رہی ہے، میری پیاس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کوئی بارش بھیج دے جو برسے تو میرا سینہ سیراب ہو سکے، میری تشنگی بجھ سکے، میری ہریالیاں بچ سکے۔ میرے مولا کوئی بارش بھیج دے۔ اللہ نے زمین کی دعا قبول فرمائی، رب نے فرمایا آدم تم جاؤ برسو، نوح تم جاؤ برسو، شیس تم جاؤ برسو، زکریا تم جاؤ برسو، یحییٰ تم جاؤ برسو، الیاس تم جاؤ برسو، ابراہیم تم جاؤ برسو، اسماعیل تم جاؤ برسو، اسحاق تم جاؤ برسو، یعقوب تم جاؤ برسو، یوسف تم جاؤ برسو، موسیٰ تم جاؤ برسو، عیسیٰ تم جاؤ برسو۔ ابراہیم آدم آتے رہے برستے رہے، نوح آتے رہے برستے رہے، شیس آتے رہے برستے رہے، زکریا آتے رہے برستے رہے، الیاس آتے رہے برستے رہے، ابراہیم آتے رہے برستے رہے، اسماعیل آتے رہے برستے رہے، موسیٰ آتے رہے برستے رہے، عیسیٰ آتے رہے برستے رہے۔ لیکن آدم آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، نوح آئے ایک خطے پہ برس کے چلے گئے، زکریا آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، الیاس آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، ابراہیم آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، اسماعیل آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، موسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، عیسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے۔ تو زمین نے دعا کیا پروردگار عالم ان بارش کے قطروں سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، کوئی ایسی بارش بھیج دے جو ایک بار برسے تو کائنات کی زمین سیراب ہو جائے۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ زندہ باد حضرت کا۔ کوئی ایک بارش بھیج دے جو ایک بار برسے تو کائنات سیراب ہو جائے، جو ایک بار برسے تو تشنگی بجھ جائے، جو ایک بار برسے تو ہریالیاں اگ جائے، جو ایک بار برسے تو پیاس بجھ جائے۔ ادھر زمین کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ادھر میری نظر نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں کچھ لوگ ایک سہاگن کو لے کے کہیں جا رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کی لالی اور مہندی یہ بتا رہی ہے چند روز ہوئے ہیں اس کی شادی کو۔ میں نے کہا ظالموں کہاں لے کے چلے ہو اسے؟ کہا چلے ہیں دریا کے کنارے لے کر۔ میں نے کہا کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ کہنے لگے اس کے جسم میں آگ لگا دیں گے اور اس کے جسم کو جلا کر اس کے جسم کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیں گے۔ میں نے کہا قصور کیا ہے؟ ظالموں نے کہا اس کا قصور یہ ہے کہ کل اس کی شادی ہوئی، آج اس کا شوہر مر گیا، یہ منحوس عورت ہے، اور ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے کہ جس عورت کے سسرال آنے کے بعد اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ایسی عورت کے جسم میں آگ لگا کر اس کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دریا کے کنارے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ظالموں مت مارو اس سہاگن کو، ارے موت و حیات تو خدا کی قدرت ہے، رب جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب موت آتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، جب موت آتی ہے تو مکانات سونے ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، جب موت آتی ہے تو آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہو پاتی، جب موت آتی ہے تو اپنوں کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں، بیگانے کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہیں۔ مت مارو اس سہاگن کو، لیکن
जालिमों ने कहा नहीं, जब तक हम इसको मारेंगे नहीं चैन से रह नहीं सकते। रात के सन्नाटे में सुहागन को लेके चले हैं वो लोग, दरिया के किनारे ले जाकर उसके जिस्म में आग लगाकर उसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया। ऐ नबी नगर वालों, जरा ईमान से बताओ, जब उसकी रूह कंसुरी से परवास की होगी, उसने अपने मौला को आवाज दिया होगा कि नहीं? सुहागन की रूह निकली है, रब की बारगाह में हाजिरी दे के कहती है, ऐ परवरदिगार आलम, हमें तूने औरत बना के क्यों भेजा दुनिया में? हमारा क्या कसूर है? अगर तूने औरत बना के दुनिया में भेजा, बेवा बनाया, तो बेवाओं की इज्जत करने वाला भी कोई भेज दिया होता, बेवाओं का मकाम बताने वाला भी कोई भेज दिया होता। मौला, मैं तो जल गई, लेकिन कोई ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे कि फिर किसी बेवा के जिस्म को आग न लगाया जाए। अल्लाह अल्लाह, इधर बेवा की दुआ बाब इजाबत से टकराई। इसी दरमियान मेरी नजर ने देखा, रात के सन्नाटे में एक बाप अपनी बेटी को कहीं लेके जा रहा है। हाल ये है कि उसके हाथ में कुदाल है, फावड़ा है। मैंने कहा, कहां लेके चले हो बेटी को रात के सन्नाटे में? अरे बेटियां तो रात के सन्नाटे में माँ के कदमों से लिपट के सोया करती हैं, तू कहां लेके चला है? बाप कहता है, कब्रिस्तान लेके जा रहा हूं। मैंने कहा, कब्रिस्तान तो जिंदों को ले जाया जाता है, तेरी बेटी तो मुर्दों को ले जाया जाता है। तेरी बेटी तो जिंदा है, तू जिंदे को कहां ले जा रहा है? कहा, मालूम नहीं है कि हमारे मुआशरे का वसूल है कि अगर बेटा पैदा हो तो दामन रहमत की हवा दिया करो, और अगर बेटी पैदा हो तो नागन बन के डस लिया करो। हमारे समाज का वसूल है कि बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करो। हम इसे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। मैंने कहा, मत मारो इस बच्ची को। अरे जरा माँ की ममता से पूछ लो, जिस माँ ने इसको पैदा करने में न जाने कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, कितने दर्द को सहा है, जरा माँ की ममता का तो ख्याल कर लिया होता। लेकिन जालिम बाप माना नहीं, बेटी को लेके चला कब्रिस्तान, कब्र खोदता है और कब्र के अंदर बेटी को लिटाता है, और लिटाने के बाद कब्र के अंदर कब्र के ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। अब मालदा वालों, ये बताओ, जब उस बच्चे की रूह निकली होगी तो उसने अपने मौला को आवाज दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बच्ची की रूह निकली, बाब इजाबत से उसकी आवाज टकराती है, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरा कसूर क्या था? मेरी गलती क्या थी? मैंने कौन सा गुनाह किया था? तुझे बेटी बना के भेजा है, तूने शहजादी बना के पैदा किया है, लेकिन ये जालिम बाप बेटियों को जिंदा नहीं रहने देते। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू बेटी बना के भेजा है तो बेटियों को सीने से लगाने वाला बाप भी दुनिया में भेज दिया होता, बेटियों को रहमत कहने वाला मोहसिन इंसानियत भी भेज दिया होता। ऐ परवरदिगार, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई, लेकिन तू ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे कि किसी बेटी को फिर जिंदा दरगोर होना ना पड़े। अल्लाह अल्लाह, इधर जमीन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर सुहागन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर शहजादी की दुआ बाब इजाबत से टकराई, तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। रब ने कहा, महबूब, अब तेरी जलवागरी का वक्त आ गया है, अब तेरी तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है, अब तेरे ज़ुहूर का वक्त आ गया है, अब तेरे आमना की गोद में आने का वक्त आ गया है। और जब मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आमना की गोद में जलवागर हो रहा है, आमना की गोद में जलवागर हो रहा है, मुस्तफा आए, ऐसा बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब। ऐसे बरसे मुस्तफा। अच्छा ये बताइए, तकरीर समझ में आ रही है? समझ रहे हैं आप? अब मुझे तो बंगला नहीं बोलना था, लेकिन जो तकरीर करने आती है वही करूंगा मैं। अब आप बोलो चाहे नहीं बोलो, हम बुलवा सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त की भी तंगी है और आपको सुनना भी है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता नहीं, अच्छी तरह जानता हूं, बुलवाना कैसे आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुन लीजिए। बुलवाने का मामला और दिन के लिए छोड़ देते हैं। जोर से बोल रहे हैं।
زور سے بولے یا رسول اللہ. آپ بھی بول دیجئے یا رسول اللہ. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گا میاں. نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، اچھا کام کرتے نہیں، اور مرو گے تو سوچو کہ جنت فوراً مل جائے ہمیں. اتنی آسان تو نہیں ہے جنت جتنی آسان سوچ لیا تم نے. تو کم سے کم جلسے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان تو کرو، رب کی پاکی بیان تو کرو، رب کی کبریائی بیان تو کرو، تاکہ کہنے کے لیے تمہارے پاس قبر میں ہو کہ ہم نے نبی کے جلسے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے، خدا کی پاکی بھی بیان کی ہے، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا اعلان بھی کیا ہے. کم سے کم کچھ تو رہنا چاہیے بولنے کے لیے. اور یہ ہمارے اسٹیج کی بہت بڑی بدقسمتی گئی ہے. اسد بھائی بھی ہمارے ہیں، مولانا غلام غوث قادری صاحب بھی ہمارے ہیں، نقیب صاحب بھی ہمارے ہیں، عقیل الرحمان صاحب بھی ہمارے ہیں. جلسہ صرف شاعری کا نام نہیں ہے. اب 1 گھنٹہ اسد صاحب نے پڑھا، اب میں پوچھ دوں آپ سے، ایک آدھ شعر یاد کر لیا آپ نے؟ تو یا کچھ یاد نہیں ہوگا، صرف یہ یاد ہوگا رنگ رضا. اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے. ماشاءاللہ حق ہے. نعت شریف سننا عبادت ہے، حق ہے. سنانا عبادت ہے. بے شک. ہم نہیں نعت پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ بے شک. ہم نہیں نعت سنیں گے تو کون سنے گا؟ بے شک. لیکن یہ تقریر کیا ہے؟ یہ بھی تو نعت ہے. بے شک. حق ہے. تقریر کیا ہے؟ یہ بھی تو نعت ہے. بے شک. اور یہ سن لو، یہ سوچو گا کہ نعت شریف اور تقریر کو ہم الگ کر دیں تو کبھی الگ نہیں کر پاؤ. بے شک. صحیح. جلسہ نہ صرف نعت سے مکمل ہے، نہ صرف تقریر سے مکمل ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. نعت سنو گے ایمان میں تازگی آئے گی. بے شک. تقریر سنو گے عقیدے میں انقلاب آئے گا. بے شک. زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا خرچ کیا ہے لوگوں نے، اتنا اچھا انتظام ہے. یہ رات کے 12 بجے کہاں چلے گئے لوگ اٹھ کے؟ اگر کسی کو کتا نے کاٹ لیا تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. بے شک. بے شک. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بے شک. حق ہے. حضور کا ذکر ہو، معشوق کا ذکر ہو، محبوب کا ذکر ہو، اور محب محفل چھوڑ کے بھاگ جائے. اللہ اکبر. معشوق کا ذکر ہو، عاشق محفل چھوڑ کے بھاگ جائے. ارے مصطفیٰ کے ذکر کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب صحابہ کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا تو صحابہ ایسے بیٹھے رہتے کہ حرکت بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اور افسوس تو یہ ہے ہمارا ممبر بھی خالی ہو جاتا ہے. مولانا صاحب بھی چلے، مؤذن صاحب بھی چلے، امام صاحب بھی چلے، مولانا صاحب بھی چلے. صحیح. امام صاحب کو دیکھ کے ہی مقتدی بھاگ گئے. سب چلے. کیا مطلب؟ مذاق سمجھا ہے؟ ہم نے سفر نہیں کیا؟ کیا بات ہے؟ ہمیں محنت نہیں پڑی ہے؟ کب تک جلسوں کو اپنی بے توجہی کے بھیٹ چڑھاتے رہو گے؟ حق ہے. پھر مت کرو جلسہ. انہی پیسوں سے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو، انہی پیسوں سے کسی بیوہ کا گھر بنوا دو، انہی پیسوں سے مدارس اسلامیہ کے بچوں کی کفالت کرو. یہی پیسے نکال کر ضرورت مندوں کو دے دو. 1 گھنٹے کے جلسے نہیں ہوتے میاں. تقریریں محنت سے کی جاتی ہیں اور یہ سوچ کر کی جاتی ہیں کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے. بے شک. نہیں تو ہم بھی قصہ کہانی بیان کر کے اپنا وقت 1 گھنٹہ پورا کر سکتے ہیں.
حاضری ہو جائے گی، نذرانہ مل جائے گا، لیکن مقصد وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ رنگ رضا چڑھے تو ظاہر پر بھی چڑھے اور باطن پر بھی. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ظاہر پہ بھی صرف زبان سے رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا سے کام نہیں چلے گا. رضا نے اپنی 68 سالہ حیات ظاہری کو مصطفیٰ کی نعت میں گزار دیا. بے شک. کبھی نظم کی صورت میں اور کبھی نثر کی صورت بے شک. میں. اب بتاؤ تقریر سنو گے؟ جی ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی مکے میں پیدا ہوئے اور رسول اتنا برسے اتنا برسے اتنا برسے کہ نبی مکے میں برس رہے ہیں تو مدینہ سیراب ہو رہا ہے، مصطفیٰ عرب میں برس رہے ہیں تو کائنات سیراب ہو رہی ہے. اب کسی برسات کی ضرورت نہیں. ہریالیاں اگ گئی، زمین کی پیاس بجھ گئی. اتنا برسے مصطفیٰ، کیا بات ہے. واہ واہ واہ، اتنا برسے نبی پیدا ہوئے. کیا بات ہے. نبی دنیا میں تشریف لائے. حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے. کیا بات. اچانک دیکھا کہ دیوار کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھکا. اب تعجب میں پڑ گئے، نہ آندھی آئی نہ طوفان آیا، اور آج تک کسی نے دیوار کعبہ کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. کعبہ جھکا کیسے؟ اور جھکا بھی ہے تو بیت آمنہ کی طرف. عالم تصورات میں حضرت عبد المطلب نے کعبے سے پوچھا، کعبہ تو کیوں جھک گیا؟ کیا بات. زمانہ تیرے سامنے جھکتا ہے، سارے لوگ تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو کس کے سامنے جھکا ہے؟ تو کعبہ زبان حال سے کہتا ہے، اے سردار مکہ، آج تک مجھے جھکتا ہوا کسی نے اس لیے نہیں دیکھا کہ میں سب کا قبلہ ہوں. زمانہ میرے سامنے جھک رہا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. زمانہ میرے سامنے جھک رہا تھا، واہ واہ. لیکن آج محمد الرسول اللہ کی صورت میں کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. کعبہ اپنے قبلے کو جھک کر سلام کر رہا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.